کیا آپ جانتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں ایک دبلے پتلے اور چھوٹے قد و قامت کے ایک مولوی نے پورے پاکستان کی انتظامیہ کی کیسے دوڑیں لگوائی ہوئی تھی؟ مولانا حق نواز کو جنگ کے خونی حلقہ انتخاب میں کس شیعہ خاتون نے کتنے ووٹوں سے شکست دی تھی؟ اور پھر مولانا کے قتل کے موقع پر جب وہ MNA صاحبہ ان کے گھر تعزیت کرنے جانے لگیں تو کس نے انہیں یہ دھمکی دے کر روکا تھا کہ تم کافرہ اپنے گھر میں بیٹھو، اگر تم نے محلہ حق نواز میں قدم بھی رکھا تو ہمارا بھائی اسامہ بن لادن تمہارا جینا حرام کر دے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مذہبی جماعت سپاہی صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے بارے میں A to Z جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ مذہبی تنظیم سپاہی صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کی پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ولی محمد ویسے تو ایک کسان تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقے کے مشہور کھوجی بھی تھے اور چوروں کی سراغ رسانی کے لیے لوگ ان کی خدمات لیا کرتے۔ مولانا جھنگوی کا تعلق سپرا جٹ قوم سے تھا۔ وہ کل 3 بھائی تھے۔ ان کے بڑے بھائی کا نام شیر محمد اور چھوٹے بھائی کا نام شمس الحق تھا۔ مولانا جھنگوی ابھی 1 سال کے ہوئے تھے کہ والدہ چل بسی، جبکہ ان کے والد کی وفات اکتوبر 1974 میں ہوئی۔ مولانا حق نواز جھنگوی زمانہ طالب علمی سے پاکستان میں چلنے والی تقریباً ہر مذہبی و سیاسی تحریک کا حصہ رہے۔ انہیں پہلی بار 1969 میں گرفتار کیا گیا جب وہ ایوب خان کے خلاف ایک بڑے مظاہرے میں شریک تھے۔ یاد رہے کہ وہ ان دنوں دارالعلوم کبیروالا خانیوال میں زیر تعلیم تھے۔ جب 1977 میں ہونے والی انتخابی دھاندلیوں کے بعد PNA والوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چلائی تو اس میں بھی مولانا جھنگوی پیش تھے اور انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر کے جیل کا مہمان بنا لیا گیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی کے اساتذہ میں علامہ دوست محمد قریشی، مولانا عبدالستار تونسوی، صوفی محمد سرور، مولانا عبدالمجید لدھیانوی اور مولانا محمد صدیق جلندری کے نام لیے جاتے ہیں، جبکہ شجاع آباد ملتان سے تعلق رکھنے والے مولانا عبداللہ بہلوی مولانا جھنگوی کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا حق نواز نے 6 ستمبر 1985 کے روز اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیخ حاکم علی اور یوسف مجاہد سمیت چند ساتھیوں پر مشتمل انجمن سپاہی صحابہ نام کی ایک مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی۔ یاد رہے کہ سپاہی صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی 1993 میں MPA منتخب ہوئے تھے اور انہیں منظور وٹو نے اپنی کیبنٹ میں صوبائی وزیر بنا لیا تھا۔ سیدہ عابدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی کی تنظیم سپاہی صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علامہ ساجد نقوی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی۔ مولانا حق نواز جھنگوی کا شمار اپنے دور کے جوشیلے مولویوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر پورے ملک میں بالعموم اور صوبہ پنجاب میں بالخصوص کئی مقدمات بنائے گئے۔ کبھی ان کے جلسوں پر پابندیاں لگائی جاتی، کبھی زبان بندی، تو کبھی ان پر 16 MPO لگا دیا جاتا، تو کبھی گرفتار کر لیے جاتے۔ مولانا حق نواز جھنگوی پر ان گنت مقدمات درج تھے اور وہ 20 مرتبہ پابند سلاسل رہے۔ کئی بار ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتے۔ وہ اپنی ہر تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتے: فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مولانا جھنگوی کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں کہ ان کے جلسے پر ڈپٹی کمشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جھنگ کا یہ فرقہ پرست مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ چونکہ مولانا صاحب دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے، لہٰذا وہ ایک خالی دیگ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اس دیگ کو جلسہ گاہ کے قریب لایا گیا تو مولانا صاحب دیگ سے برآمد ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ کر نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مولانا جھنگوی اپنے اکابرین کی طرح عورت کی حکمرانی کو خلاف دین سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی توپوں کا رخ خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی جانب تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں محترمہ کے لیے انتہائی سخت زبان استعمال کرتے کہ جسے دہرانا یہاں مناسب نہ ہوگا۔ اپنی ایک تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو کا تختہ الٹنا فرض عین ہے۔ مولانا جھنگوی کی انتخابی سیاست کی بات کریں تو انہیں 1988 کے جنرل الیکشن میں جمعیت علماء اسلام نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ NA 68 جنگ میں مولانا صاحب کا آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والی سیدہ عابدہ حسین سے ٹکراؤ تھا۔ اپنی الیکشن کیمپین میں مولانا جھنگوی کہا کرتے:
میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا رہا ہوں. میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے. لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے. آپ مولانا جھنگوی کا یہ الیکشن پوسٹر دیکھ رہے ہیں جس پر تحریر ہے حق کی آواز، دین کی تلوار، اسلام کا سپاہی. الیکشن کا نتیجہ آیا تو بیگم عابدہ کے 47,374 ووٹوں کے مد مقابل مولانا حق نواز کے بیلٹ باکس میں 38,995 ووٹ پڑے اور یوں وہ تقریباً 8,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے. یاد رہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی JUIF پنجاب کے نائب صدر ہوا کرتے تھے. 22 فروری 1990 کی ایک شام جب مولانا اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلانا شروع کر دی. انہیں زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ان کا سفر دنیا اختتام پذیر ہو گیا. یاد رہے کہ اس وقت مولانا جھنگوی کی عمر 38 برس تھی. ہاسپٹل کی انتظامیہ نے مولانا جھنگوی کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے 17 گھنٹوں تک روکے رکھا. اگلی صبح 27 فروری کو ان کا جثہ خاکی لواحقین کے سپرد کیا گیا. شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جس کے بعد انہیں جامعہ محمودیہ جھنگ میں سپرد خاک کر دیا گیا. مولانا فضل الرحمان نے مولانا جھنگوی کے قتل کا ذمہ دار ان کی سیاسی حریف سیدہ عابدہ حسین اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف کو ٹھہرایا تھا. تو دوسری جانب نواز شریف کا اخبار میں یہ بیان چھپا حق نواز جھنگوی کا قتل اسلامی قوتوں کے لیے عظیم نقصان ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام اور ختم نبوت کے لیے وقف کر ڈالی تھی. صدر پاکستان غلام اسحاق خان کا کہنا تھا کہ مولانا جھنگوی کا بہیمانہ قتل پورے ملک اور معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وزیر اعظم بینظیر بھٹو کا یہ تعزیتی بیان اخباروں کی زینت بنا. مولانا صاحب ایک نامور مذہبی شخصیت تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی. مجھے ان کی افسوسناک وفات پر انتہائی صدمہ ہوا ہے. میری طرف سے دلی تعزیت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور سوگوار خاندان کو اس عظیم نقصان پر صبر عطا فرمائے. سیدہ عابدہ حسین کے مطابق مولانا جھنگوی کے قتل کے بعد جنگ میں شیعوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور 80 سے زائد شیعہ فرقہ وارانہ کشیدگی میں مار دیے گئے. وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں مولانا حق نواز جھنگوی کی فاتح خوانی کے لیے ان کے گھر آنا چاہتی تھی. میں نے پہلے فون پر ان کی بیوہ سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم کافرہ اپنے گھر میں دعا کرو. میرا بھائی اسامہ بن لادن میرا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے. عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن لادن کا نام پہلی بار مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ سے سنا تھا. مولانا حق نواز جھنگوی کی نجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے 25 سال کی عمر میں 1977 میں شادی کی. مولانا اور بیگم زبیدہ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بالترتیب اظہار الحق، حسنین معاویہ اور مسرور نواز ہیں. یاد رہے کہ مولانا اپنے تینوں بیٹوں کی پیدائش کے وقت جیلوں میں قید تھے. مولانا جھنگوی کے بڑے بیٹے اظہار الحق کو زیادہ شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے صرف 11 سال کی عمر میں لاہور مینار پاکستان پر ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا تھا. 1 ستمبر 2002 کے روز 23 سالہ مولانا اظہار الحق کو کراچی میں قتل کر دیا گیا. 4 دن بعد لاش کی شناخت ہوئی اور ان کے جثہ خاکی کو کراچی سے جھنگ لایا گیا جہاں 5 ستمبر کو انہیں اپنے والد کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. مولانا حق نواز جھنگوی کے دوسرے بیٹے حسنین نواز بزنس کے ساتھ ساتھ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں. مولانا کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولانا مسرور نواز جھنگوی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں جو 2016 کے ضمنی الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. یاد رہے کہ 22 فروری 1990 میں جب مولانا حق نواز جھنگوی کو قتل کیا گیا تو اس وقت مسرور نواز کی عمر صرف 2 سال تھی. 2024 کے حالیہ الیکشن میں مسرور نواز جھنگ کے شہری حلقے سے MP کے امیدوار تھے لیکن یہاں ان کے مقابلے میں سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی انتخابی دنگل میں اترے ہوئے تھے. مولانا مسرور نواز اور مولانا احمد لدھیانوی کا ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑنے کا فائدہ تحریک انصاف کے امیدوار کو ہوا اور یوں شیخ وقاص اکرم کے والد شیخ محمد اکرم MP کی سیٹ لے اڑے. مولانا حق نواز جھنگوی کی جماعت ماضی میں الیکشن لڑتی آئی ہے. ان کے نام پر الیکشن جیت کر قومی اسمبلی تک پہنچنے والوں میں مولانا اسحار القاسمی اور مولانا اعظم طارق سر فہرست ہے. صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو مولانا جھنگوی کے کاز پر MP بننے والوں میں میاں ریاض، حشمت جنجوا، شیخ حاکم علی، خالد سرگانہ، شیخ محمد یعقوب، خلیفہ عبدالقیوم،
حکیم ابراہیم قاسمی، مولانا مسرور نواز اور مولانا معاویہ اعظم کے نام شامل ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مولانا اعظم طارق کی ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور مولانا اسحاق القاسمی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ریاکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔